عطا آباد جھیل، اس سے آپ تقریباً اکثر لوگ واقف ہوں گے. یہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں وادی حمزہ میں ایک جھیل ہے جو پچھلے 10 سال میں بڑی معروف ہوئی، مقبول ہوئی، اور اب پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ایک بڑی اٹریکشن ہے اس جھیل میں. تو اس جھیل کی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے، بلکہ کہا جائے تو دردناک کہانی ہے. وادی حمزہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ جھیل موجود ہے، اور وادی حمزہ پاکستان کی چند خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے، اور اس کی کچھ خاص باتیں اس کو باقی وادیوں سے بہت ممتاز کرتی ہیں، جن میں ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شارہ کراکرم جو پاکستان سے چین جاتی ہے سڑک، وہ وادی حمزہ سے گزرتی ہے. اور درہ خنجراب 16,000 فٹ بلند پہاڑی رستہ ہے جس کو عبور کر کے وہ چین میں داخل ہوتی ہے. وہ درہ خنجراب بھی وادی حمزہ میں آتا ہے. پھر پاکستان کا ایک بہت خوبصورت اور دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک راکا پوشی پہاڑ، وہ بھی وادی حمزہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. چوتھی اس کی جو یہ اٹریکشن ہے عطا آباد جھیل، یہ ایک سمجھے کہ پچھلے 10 سال میں ایک نیا قدرتی مظہر ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. عطا آباد جھیل دراصل ایک جھیل نہیں ہے، بلکہ یہ دریا کا ہی راستہ ہے جو جنوری 2010 میں ایک دریا کنارے کا ایک پہاڑ ریزہ ہو کے کسی اندرونی جھٹکے سے یا کسی خفیف زلزلے سے وہ آدھا پہاڑ ٹوٹ کے گرا، اور دریا میں کو پوری طریقے سے اس نے دریا کا منہ بند کر دیا. اب دریا کا جب منہ بند کر دیا تو جتنے بھی شمالی علاقوں میں پہاڑ ہیں، وہ دریا ہیں، وہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف اترتے ہیں. یعنی جیسے جیسے آپ دریا کے ساتھ آگے جائیں گے تو وہ تیزی سے بلندی کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی بلندی کی وجہ سے وہ پانی بہتا ہوا بالآخر پاکستان کے میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے اور سمندر تک پہنچتا ہے. پہاڑی علاقوں میں جو بلندی ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. اب جب آگے پہاڑ آ گیا اور پانی رک گیا تو پانی نے آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع کیا. اب پانی کا بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پانی ایک سوئمنگ پول میں بلند ہو رہا ہے، بلکہ جتنا پانی یہاں پہ 1 انچ بلند ہوتا ہے تو پیچھے جو ہے وہ کئی میٹر جو ہے وہ آگے تک پھیل کے وہ جمع ہو جاتا ہے پانی. جیسے جیسے پانی یہاں سے 1 انچ بڑھتا رہا، پیچھے اس کا پانی کا پھیلاؤ پوری وادی میں بڑھتا رہا، حتیٰ کہ وہ کچھ 20-30 کلومیٹر کے علاقے میں وہ پورا دریا کا پانی پھیل گیا. اور اس وقت تک وہ پانی چڑھتا رہا جب تک کہ جو پہاڑ کا ملبہ جو دریا میں گرا تھا اس ملبے کے اوپر سے گزرنے جتنا پانی نہ جمع ہو گیا ہو. جب تک وہ پانی پہاڑ کے ملبے کے اوپر سے گزرنے تک دریا میں آیا، تب تک پیچھے بے شمار گاؤں، دیہات، وادیاں وہ سب پانی میں ڈوب گئی، اور ایک 20-25 کلومیٹر طویل جھیل جو ہے وہ نمودار ہو گئی، جس کا پھیلاؤ دریا سے کئی گنا زیادہ تھا. اچھا، جب یہ بہت سلو پروسیس ہوا، یعنی یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوا. جیسے ہی وہ پہاڑ گرا، اچھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہوئی کہ جس جگہ وہ پہاڑ گرا وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اس کے نیچے کوئی آبادی نہیں آئی، بلکہ وہ آبادی ذرا ہٹ کے تھا. جس جگہ پہ وہ پہاڑ گرا تھا وہاں جو قریبی گاؤں تھا وہ اس کا نام عطا آباد تھا، تو وہ اس عطا آباد گاؤں ہی کی وجہ سے اس جھیل کا نام بھی عطا آباد پڑا. لیکن وہ ہوا یہ کہ جب یہ پہاڑ گرا اور پانی بڑھنا شروع ہوا تو یہ لوگ تو صدیوں ہزاروں سال سے جو لوگ رہ رہے ہیں انہیں پتہ ہے اس صورت میں کیا ہوتا ہے. پانی آتا ہے اور سب کچھ اپنے اندر سمو کے سب چیزیں اس میں ڈوب جاتی ہیں. تو وہ لوگوں نے حکومت نے اعلان کیا کہ بھئی یہ یہاں سے گھر خالی کر کے لوگ نکل جائیں یہاں سے، اس لیے کہ یہ سب پانی میں ڈوب جائے گا. اور ان لوگوں کو سرکاری سطح پہ نئے گھر، نئی جگہیں، نئے پلاٹ دیے گئے تاکہ وہاں جا کے آباد ہوں، اور وہ بھرے پورے باغات، درخت، پودے، مکان، سب قبرستان، سب چیزیں جو ہے اپنی وہ لوگوں کو ایک حسرت بھری نگاہ ان پہ ڈالتے ہوئے وہاں سے آہستہ آہستہ نکلنا پڑا. اچھا، اس حوالے سے میں جب گیا وہاں پہ دیکھا تو جھیل تو میرے سامنے تھی، لیکن ساتھ میں یہ پورا جو المیہ گزرا کہ لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کے وہاں جانا پڑا. اس کے حوالے سے ایک عجیب سی یعنی وہ بات یاد آئی کہ جو پنجاب کے دیہات ہیں ان کے اندر جب پہلے زمانے میں کنواں کھودا جاتا تھا تو وہ کنواں کھودنے کے بعد جب ایک خاص گہرائی تک پہنچ جاتا تھا تو پھر اس کی مٹی کی کھدائی میں پھر وہ گول اینٹوں کی دیوار تعمیر ہوتی تھی. تو اس دیوار کے نیچے ایک لکڑی
کا جو ہے وہ چکا ایک گول وہ رکھا جاتا تھا تاکہ اس کے اوپر دیوار اٹھائی جائے اور اس لکڑی کی وجہ سے وہ دیوار دھنسے یا نیچے نہ جائے، وہ لکڑی اس کو روک کے رکھے۔ تو وہ لکڑی کسی درخت سے، بہت عمدہ درخت سے وہ کاٹی جاتی تھی اور وہ نیچے کنویں میں رکھی جاتی تھی۔ جس وقت وہ لکڑی کا وہ گول وہ چکی جو ہے وہ جب اس کے اندر کنویں میں اتاری جاتی تھی تو ایک رسم ہوتی تھی گاؤں میں کہ گاؤں کی عورتیں آتی تھیں اور ایک رونا اور بین کرنا شروع کرتی تھیں۔ یہ بین کس چیز کا تھا؟ یہ افسوس کس بات پہ کیا جاتا کہ یہ لکڑی اب جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئی، اب یہ کبھی بھی دوبارہ باہر نہیں نکلے گی، یعنی اس پر پانی آ گیا، کنواں خشک ہو گیا تو بھی یہ لکڑی دوبارہ باہر نہیں نکلے گی، وہ کنویں میں ہمیشہ پانی رہا تو بھی یہ لکڑی باہر نہیں نکلے گی۔ تو اس پر وہ ایک رسمی بین کیا جاتا، اس لکڑی کے مرنے کا افسوس کیا جاتا تھا۔ اب مجھے وہ یاد آیا وہاں پہ عطا آباد جھیل پہ یہ واقعہ، یہ رسم، اس لیے کہ جب عطا آباد جھیل میں پانی بھر رہا تھا آہستہ آہستہ تو وہاں کے لوگ جہاں اپنے گھروں اور اپنے باغوں اور اپنے درختوں کو چھوڑ رہے تھے، وہاں اپنے قبرستانوں کو بھی انہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ انہیں پتا تھا یہ قبرستان ہے، اس میں ان کے دادا پردادا کی نسلیں وہ دفن ہیں، تو وہ قبریں ڈوب رہی تھیں اور آئندہ زندگی بھر ان قبروں کو انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہونا تھا۔ تو یہ وہی کنویں کی لکڑی والا بین انہوں نے یہاں پہ بھی کیا، اور وہ جھیل آہستہ 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 بلند ہوتی ہوئی اور سینکڑوں فٹ نیچے وہ سارے گاؤں رہ گئے، اور پہاڑ کے ملبے کی جب اوپر پہنچا پانی اس کا اور دریا نے بہنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد یہ چین اور پاکستان نے مل کے وہ جو شارہ قراقرم جو وہ بھی پانی میں ڈوب گئی، اس کی جگہ وہاں پہ نیا راستہ نکالنا چاہا تو پہاڑ حائل تھے اس میں، تو وہ تقریباً 8 کلومیٹر لمبی ٹوٹل 4 سرنگیں بھی وہاں بنائی گئیں تاکہ جھیل کے سائڈ سے وہ ٹریفک وہ بحال ہو جائے۔ جب تک وہ سرنگ میں سے سڑک نہیں گزری تھی تب تک جو بھی ٹریفک تھا چین سے پاکستان آنے والا، پاکستان سے چین آنے والا، وہ جھیل کے اندر پوری گاڑیوں کو کشتی میں لوڈ کر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جایا جاتا رہا تھا۔ سڑک بن گئی تو یہ معاملہ تو ختم ہوا، لیکن وہ جھیل بہت ہی خوبصورت فیروزی رنگ کے پانی کی ایک ایسی حسین و جمیل وہ منظر قدرتی ابھر کے سامنے آیا کہ وہ اس علاقے کی ایک بڑی اٹریکشن بن گیا۔ یہ علاقہ جہاں سے پہلے ٹریفک گزر جاتا تھا، لوگ دیکھتے بھی نہیں تھے کہ وہ کہاں سے گزر رہے ہیں، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین سیرگاہ بن گئی ہے۔ نیلگوں پانی وسیع میلوں میں پھیلا ہوا ہے اور لوگ آتے ہیں، کشتیاں بے شمار ہیں، ہوٹل بن گئے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں کشتی میں، جھیل کی سیر کرتے ہیں۔ یہ سیر کرتے ہوئے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور زندگی کے یادگار لمحات سمجھتے ہیں، نئے جوڑے ہنی مون منانے آتے ہیں۔ بہت کم لوگ شاید اس پہ سوچتے ہوں گے کہ اس جھیل کے نیچے ایک چیز دفن ہے جس کا لوگوں نے بین کیا تھا، اور وہ کوئی بھی اس غم سے، اس بین سے واقف نہیں ہے، لوگ اپنی تفریح کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک قدرتی آفات ہیں اور یہ تو دنیا کی تاریخ میں بھری ہوئی ہیں، اور اب جو حسن ہے جھیل کا اور جو علاقے کی اہمیت ہے اور جو ٹورزم یہاں بڑھا ہے اور جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بہت مالی لحاظ سے بھی فائدہ پہنچا ہے، وہ ایک الگ حقیقت ہے۔ یہ ہے عطا آباد جھیل کی کہانی۔